اس خبر کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے مسقطی ڈیری پروڈکٹس کوٹلہ علیجہ حیدرآباد۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں علیزہ کونین آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں ایم کے ٹی وی نیوز چینل میں۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ ملعون وسیم رضوی آخر کار آج اسلام چھوڑ کر یتی نرسمہانند سرسوتی سناتن دھرم وسیم رضوی کو شامل کیا۔ وسیم رضوی نے کہا کہ مجھے اسلام سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے میں نے سناتن دھرم اپنا رہا ہوں۔ وسیم رضوی نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ پیر کو اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم میں شامل ہو جائے گا۔ اس موقع پر یتی نرسمہانند سرسوتی نے کہا کہ ہم وسیم رضوی کے ساتھ ہیں۔ وسیم رضوی تیاگی برادری میں شامل ہو گیا ہے۔ تاریخی بابری مسجد کی شہادت کی آج 29ویں برسی ہے۔ اس موقع پر ہندوستان کے مسلمانوں کی جانب سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ آج بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر متھرا کی شاہ عیدگاہ مسجد میں شرانگیزی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ابھیشیک کی دھمکی کے پیش نظر پورا علاقہ چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ متھرا میں دفعہ 144 نافذ ہے مگر ماحول کرفیو جیسا ہے۔ پولیس کے ساتھ ہی بی ایس سی آر اے ایف کی کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ پورے علاقے کو ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ شاہی عیدگاہ اور شری کرشن جنم استھل کی جانب جانے والے تمام راستوں کو 7 دسمبر تک بند کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے۔ نیدرلینڈ کے ضلع مون میں سیکیورٹی فورسز سے کم از کم 14 شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے یہ بات بتائی کہ پولیس نے کہا وہ تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ شناخت کی غلطی کا کیس ہے۔ شہریوں کی ہلاکت کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوا جس میں ایک فوجی کی جان بھی گئی۔ یہ واقعہ موزاد اوٹنگ اور تیرو کے درمیان پیش آیا۔ ہندوستان میں کووڈ-19 کے اومیکرون کے قسم کے مزید 17 کیسز کی اطلاع ملی ہے۔ راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں 9، مہاراشٹر کے ضلع پونے میں 7 اور تنزانیہ سے دہلی پہنچے ایک 37 سالہ شخص متاثر پائے گئے، جس کے ساتھ ہی ملک میں اومیکرون کے متاثرین کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ مثبت پائے جانے والوں میں سے بیشتر افراد حال ہی میں افریقی ممالک سے لوٹے تھے یا پھر ایسے افراد کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اداکارہ جیکلین فرنانڈس کو ممبئی ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ وہ ملک سے باہر جا رہی تھی۔ واضح رہے کہ جیکلین کا نام 200 کروڑ کی ریکوری کے کیس میں ای ڈی کی چارج شیٹ میں شامل ہے۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق اس کیس کے ماسٹر مائنڈ سکیش چندر شیکھر نے جیکلین کو 10 کروڑ کے مہنگے تحائف دیے تھے۔ اس میں لگژری گاڑیاں، گھوڑے اور دیگر مہنگی اشیاء شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دلہی کی تہاڑ جیل سے 200 کروڑ کی وصولی کے معاملے میں ای ڈی ہفتے کو ہی چارج شیٹ داخل کی تھی۔ ٹویٹر نے تریپورہ تشدد ٹویٹ کرنے والے صارفین کو اطلاع دی ہے کہ ان کی تفصیلات ریاستی حکومت نے طلب کی ہیں۔ ان میں وہ صارفین بھی شامل ہیں جن پر تریپورہ تشدد کے تعلق سے سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے کے بدائش میں یو اے پی اے جیسے قوانین کے تحت کیس درج کیے گئے۔ ان افراد کی تفصیل تریپورہ سرکار نے ٹویٹر سے طلب کی ہے، جن میں سماج کارکن اور تحافظ بھی شامل ہیں۔ شیو سینا لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پرینکا چترویدی نے پورے سرمایہ اجلاس کے معطل کیے جانے کے خلاف احتجاجاً سنسد ٹی وی پر میری کہانی کے میزبانی سے خود کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اس کی اطلاع انہوں نے راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو کو خط لکھ کر دی۔ مدھیہ پردیش میں پولیس کو کاغذی کارروائی میں اردو الفاظ استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستی پولیس کو اردو الفاظ استعمال نہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے مکمل طور پر ہندی الفاظ استعمال کرنے کا حکم جاری کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کی سرحدوں کے نوجوان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جس نے بلواوا اور بھوری نے حملوں کے بعد سرحد پر کارروائیاں کی۔ بارڈر ایگزیکٹو فورسز 27ویں یوم تعزیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کے لیے سرحدی سیکیورٹی قومی سلامتی کے مماثل ہے۔ ترکی کے سیکیورٹی فورسز نے صدر طیب اردوغان پر قاتلانہ حملے پر کوشش ناکام بنا دی ہے۔ غیر ملکی خبر آسان ادارے کے مطابق صدر طیب اردوغان پر سوا سیرت میں بم دھماکے کے ذریعے کی گئی کوشش ترک فورسز نے ناکام بنا دیا۔
صبح سیرت دورے کے موقع پر ان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ روس کی کورونا ویکسین سپوٹنک لگانے والوں کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ روس حکام کے مطابق سعودی حکومت نے روسی ویکسین لگانے والوں کو 1 جنوری سے مملکت میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ ریاست تلنگانہ آئندہ ماہ جنوری میں نئے ویرینٹ اومریکون کے کیسز میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ حکومت اومریکون ویرینٹ کے کیسز کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ سخت چوکسی اختیار کرے تاکہ کورونا کے نئے ویرینٹ سے مقابلہ کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سرینیواس راؤ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 15 جنوری کے بعد ریاست میں کیسز کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ فروری میں بڑی تعداد میں کیسز منظر عام آنے کا انہیں اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ سرینیواس راؤ نے کہا کہ ہم کو نئے ویرینٹ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورونا کی طرح ریاست اومریکون سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ GHMC کی جانب سے شہر میں تعلیمی اداروں میں صفائی اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ شہر میں کئی سرکاری اسکول میں سوڈیم فلورائڈ کا چھڑکاؤ کیا گیا اور کچھ خانگی اسکولز کے انتظامیہ کی درخواست پر وہاں پر بھی GHMC عملے نے یہ کام کیا۔ اس دوران اتوار کو 10:10 پروگرام میں شہر کے کئی مقامات میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کے حصے کے طور پر عوام کو صفائی کی اہمیت سے واقف کروایا گیا اور بلدی عہدیداروں نے عوام کو ڈینگو اور ملیریا کے منفی اثرات سے واقف کروایا۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے شادی مبارک اسکیم سے مستفید کرنے والی لڑکیوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 1540 کروڑ کے چیکس اس اسکیم کے تحت غریب لڑکیوں کی شادیوں کو گزشتہ 7 سال کے دوران جاری کیے گئے۔ ہر سال حکومت کی جانب سے اوسطاً 200 کروڑ روپے اس اسکیم کے تحت خرچ کیے جا چکے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں گاڑیوں کی آمد و رفت اور ٹریفک کے انتظام کے بہتر بنانے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں اہم چوراہوں پر خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایسے 11 چوراہوں کا کام جاری ہے جبکہ جلد ہی مزید 14 چوراہوں پر ٹریفک آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے چند محلے جات میں پینے کے پانی کی سربراہی 8 دسمبر صبح 6 بجے تا 9 دسمبر صبح 6 بجے جملہ 24 گھنٹے محدود رہے گی۔ پینے کے پانی کی سربراہی میں خلل پیدا ہونے والے محلے جات میں میر عالم منڈی، کشن باغ، سنتوش نگر، الجبیل کالونی، ونے نگر، آسما نگر، سعید آباد، چنچل گڑھا، یاقوت پورہ، محبوب نگر مینشن، مادنا پیٹ، ریاست نگر، عالی آباد، مغل کنٹا، نارائن گوڑا، افضل گنج، شیوم روڈ، نلا کنٹا، ادکمیٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دلسکھ نگر، بنگلورو اور رامنا گوڑے میں پینے کے پانی کے ذرائع آب جہاں سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے متاثر رہیں گے۔